الف اللہ چمبے دل بوٹے میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندی اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور ایک بار پھر اس سیٹ پہ لانے کا بہت شکریہ۔ اور اب تو ہمارے سیٹ بہت سارے لوگوں نے کاپی کرنا شروع کر دی ہیں الحمدللہ۔ اور آج ہمیں ایک چھوٹے سے صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں، نجیب اللہ صاحب، اور یہ بھی ہمارے ساتھ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پروفیسر سلطان خان ہے راول پنڈی سے۔ حضرت جی آیہ کریمہ ہے کہ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے جاتے ہیں، اس کی ذرا وضاحت فرما دیجئے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آیہ کریمہ کہاں ہے اور اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ صحیح۔ اگر وہ آیہ کریمہ لکھتے تو سمجھ آ جاتی، انہوں نے صرف ترجمہ لکھ دیا، اور یہ ترجمہ پیچھے کوئی بات چل رہی ہے اس کے نتیجے میں ہے۔ نتیجے میں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس کائنات کو بہت خوبصورت بنایا ہے، بڑا سجایا ہے، بہت سی لذتیں اس میں رکھ دی ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہ سارا حسن، ساری خوبصورتی، ساری لذتیں مادی ہیں اور مادی وجود کے لیے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ ان سب کے اندر، ان سب کے پیچھے وہ لذتیں رکھ دی ہیں جو روح کے لیے ہیں، دائمی ہیں، ابدی ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ یہ ایک حجاب ہے، یہ دنیاوی لذتیں، یہ نعمتیں، یہ سب کچھ۔ صحیح صحیح۔ اللہ کریم نے اس سے روکا نہیں ہے، اس میں ایک دروازہ رکھا ہے، اور وہ دروازہ ہے شریعت کا، کہ انہی نعمتوں کو حلال طریقے سے، جائز طریقے سے حاصل کرو، ان سے لطف اٹھاؤ، اللہ کے حکم کے مطابق انہیں استعمال کرو، تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے جو آپ کو روحانی لذتوں میں لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو جتنے خلوص سے کوئی روحانی لذتوں کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے لیے یہاں شریعت سے باہر جانے سے بچتا ہے، قانون کو توڑنے سے بچتا ہے، اس دروازے کو کھلا رکھتا ہے۔ صحیح۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جتنا جتنا اس کا خلوص بڑھتا جاتا ہے، ہم اتنے اس کے درجات بلند کرتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دنیا کو بھی انجوائے کر لیتے ہیں اور آخرت بھی انجوائے کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہے حضرت جی، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو کفریہ خیال آئیں اور وہ انہیں دل سے نکالنا چاہے مگر یہ اور پختہ ہوتے جائیں حتیٰ کہ انسان مایوس ہو جائے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ گزارش یہ ہے کہ خیالات کو نکالنے کا بھی کوئی سلیقہ ہے۔ صحیح۔ خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خیالات کا آنا، ایک ہوتا ہے خیالات کا لانا اور خود سوچنا۔ بالکل ٹھیک۔ تو شیطان جب کوئی خیال القاع کرتا ہے تو ہم ناسمجھی کے طور پر یا بے وقوفی سے، جہالت سے اسے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ خیال آنا نہیں، خیال لانا بن جاتا ہے اور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور خیالات کا آنا جو ہے وہ اس امت پر اللہ نے معاف کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفریہ خیالات کی بات کر رہے ہیں، کفریہ کسی طرح کا کوئی وہم آئے، ٹھیک ہے، آپ لا نہیں رہے، وہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے، تو وہ آپ پر معاف ہے۔
ٹھیک ہے، بلکہ اس کو رد کرنے میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہم خود اس کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر رد تو نہیں ہوتا، وہ رد تو ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے توجہ ہی ہٹا لی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، کوئی قرآن آیت پڑھنا شروع کر دیں، اس کے مفہوم کی طرف توجہ کر لیں، تو انسانی ذہن ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہوتا، بالکل ادھر ٹھیک سے ہٹ جائے گا اور شیطان بھی بھاگ جائے گا۔ بالکل ٹھیک، پھر یا آپ ذکر قلبی سیکھیں اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، سبحان اللہ، بہترین طریقہ ہے، ہم وقت کرتے رہیں۔ تو شیطان تو کوشش کرتا رہتا ہے، خیالات ہر ایک کو آتے ہیں، خیالات آنے کی بات نہیں ہے، اللہ کریم نے یہ امت محمدیہ پہ معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، خیال لانا جرم ہے، اور پختہ تب ہوتا ہے جب ہم اسی کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کے مقابل رد کرنے کے لیے کچھ سوچنا شروع کر دیں تو وہ بھی خیال ہی کو سوچنا ہو۔ بالکل صحیح، تو بالکل آپ صحیح، اسے سوچنا چھوڑ کر کچھ اور سوچنا شروع کر دیں، کلمہ شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، پھر صحیح، یہ سوچنا شروع کر دیں کہ کتنی مخلوق، کتنے فرشتے، کائنات کتنے عرش، کتنے آسمان، کتنے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، تو میں اس میں شریک ہو گیا ہوں، اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، میں بھی بھیج رہا ہوں، تو خیال چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، دوسری بات یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ اپنا رزق حلال کریں۔ صحیح، بالکل ٹھیک، حرام کھا کر یا ناپاک کھا کر دفاع کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ کہ اکبر، اپنا کھانا حلال اور پاک رکھیں۔ سبحان اللہ، یہ جیسے انسان کی ایک باڈی کے اندر قوت مدافعت ہوتی ہے، جو حرام بیماریوں کو دور کرتی ہے، حرام سے وہ ختم ہو جاتی ہے، حرام سے وہ ختم ہو جاتی ہے، ختم ہو بالکل جاتی صحیح ہے، بات ہے، بلکہ روح کی حرام جو سے قوت ان مدافعت خیالات کو لانے کا سبب بنتا ہے بن رزق جاتی ہے، حرام۔ بالکل صحیح، بالکل تو صحیح، اپنے رزق کو بھی حلال کریں۔ صحیح۔ نماز اچھا باز جی، اگلا سوال ہے، یہ کسی خاتون کا ہے، یہ کہتی ہے کہ جو عورت اپنے شوہر سے لڑائی کے بدلے میں اپنا ہونے والا بچہ ضائع کر دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بچہ اگر 120 دن کے بعد کرے تو قتل ہے، قتل ہے، 120 دن کے بعد اس میں روح پیدا ہو جائے گی، صحیح، یعنی کہ 4 مہینے ہو گئے نا؟ کرے گی 4 ٹھیک مہینے ہے، بعد تو وہ قتل عمد ہوگا۔ صحیح، صحیح، وہ ایک الگ جرم ہے، اور خامند کی نافرمانی ایک الگ جرم ہے، لیکن خامند سے لڑائی کے بعد ایسے بچے کو جو ابھی دنیا میں نہیں آیا آپ کیوں قتل کر رہے ہیں؟ اور اسے کیوں سزا دی جائے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کا کیا گناہ ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ شادی کی بنیاد اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک خاتون مل کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اولاد کی بہتر تربیت کر کے معاشرے کو اچھے انسان دیتے ہیں۔ میاں بیوی کا لڑائی کا تو بنتا نہیں ہے، بنتا نہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ یہاں ہمارے ہاں یہ مصیبت ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو حکومت کا اختیار و اقتدار کا شور مچ جاتا ہے، خاوند کہتا ہے میں حکمران ہوں، بیوی کہتی ہے میری چلے گی، صحیح، تو اس طرح سے زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔ مطلب جب تک کوئی کمپرومائز کا سلسلہ نہیں نکلتا تو اس وقت تک نہیں، کمپرومائز نہیں، میاں بیوی دو ہوتی ہی نہیں، کمپرومائز تو 2 پارٹی میں ہوتا ہے۔ اچھا، میاں بیوی مل کر ایک پارٹی ہے، اس کے اندر کیا کمپرومائز؟ صحیح، صحیح، بالکل صحیح، کبھی میاں کی بات ٹھیک ہوتی ہے، بیوی کو مان لینی چاہیے، کسی موقع پر بیوی کی رائے درست ہوتی ہے، میاں کو مان لینا چاہیے، صحیح، برداشت اللہ کے نام پر ان کا ایک معاہدہ ہو گیا، وہ دونوں ایک ہو گیا، وہ ان کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہا، کوئی پردہ نہیں رہا، صحیح، صحیح، ہاں جی، اتنی کلوزنس ہوگی، تو اس کے بعد پھر معاہدے کیسے اور کمپرومائز کیسے؟ وہ تو دونوں ایک ہیں۔ اب یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے اور کتنی بڑی بات ہے کہ جب ہے ایک تو پھر لڑائی کس بات؟ پھر تو ایک ہے، لڑائی کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیز جی، اگلا سوال شامل کرتے ہیں، ثنا ہے کراچی سے، یہ کہتی ہے اگر کسی پر کسی نے جادو کروا دیا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ وہ خود سے اس کے اثر کو زائل کرے تو وہ کیا ایسا خود سے کرے کہ وہ جادو کا اثر زائل ہو اور اس کو نجات مل جائے؟ بیٹے گزارش یہ ہے کہ میں تو اس جادو بادو کا قائل نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ کائنات اللہ کریم نے بنائی ہے اور وہ خود اسے چلا رہا ہے۔ 10 کھرب سیل ہیں ہیومن باڈی میں، ایک ایک سیل کو وہ خود پال رہا ہے، موت دے رہا ہے، حیات دے رہا ہے، جادو وہاں کیا کرے گا؟
بالکل صحیح. بالکل ہوتا صحیح. یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی لاٹھی مارتا ہے یا تھپڑ مارتا ہے تو جو کچھ ڈیمیج ہوتا ہے وہ آپ کی کوئی ویکنیس ہے. صحیح. ایک بندے کو ایک تھپڑ لگتا ہے تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، دوسرے کو 10 لگتے ہیں تو وہ اس طرح کر کے ٹھیک کھڑا ہو جائے گا، اسے کچھ نہیں ہوتا. اس کی باڈی مضبوط ہے، دفاع ہے، طاقتور ہے. کمزور ہے، اسے ذرا سا دھکا لگا تو ٹانگ پر توڑا بیٹھا. تو آدمی کو خود کو بھی مضبوط کرنا چاہیے. صحیح. بالکل جو صحیح. بندہ باوضو رہے، 5 نمازیں باقاعدگی سے ادا کرے، دن کو کبھی تھوڑی بہت منزل بھی پڑھ لے، درود شریف پڑھا کرے، حلال کھائے، اس پہ جادو ہوتا نہیں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. جادو اثر ہی نہیں کرتا. خود سے جگہ دی ہوئی ہے جادو. خود سے ہم نے ہماری جو ویکنیسز ہیں، کمزوریاں ہیں، جہاں سے ملا کھا لیا، حلال حرام کی پرواہ نہ کی، صحیح. جو منہ میں آیا کہہ دیا، جائز ناجائز کی پرواہ نہ، تو یہ ویکنیسز بن جاتی ہیں. آپ اپنی کمزوریاں دور کریں. صحیح. ان کمزوریوں کو دور کرنے کا میرے پاس جو بہترین نسخہ ہے، جس میں میں نے 900 لگائی ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے. ذکر ہے. ذکر سبحان اللہ. قلبی سیکھیں، اللہ کا ذکر کریں. بالکل صحیح. تو بالکل آپ کو صحیح. ہمت حضرت جی دے گا کہ آپ حرام سے بھی رک جائیں، اور جادو تو شاید آپ کے قریب انشاءاللہ قریب سے بھی نہیں گزرے گا. صحیح. بالکل صحیح. حضرت جی وقفے پہ جانا ہے مجھے. اس سے پہلے ایک یہ سوال مجھ سے کیا محمود خان صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ایبٹ آباد سے. یہ کہتے ہیں کہ منور عتیق صاحب، آپ پر بھی میری طرح حضرت جی کی گفتگو کا سحر طاری ہو جاتا ہے. تو اس میں محمود خان صاحب، اس میں یقیناً یہ کیفیت کی بات ہے، اور اگر آپ کے اوپر ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ بہت سارے ناظرین کے اوپر بھی ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ میں بھی اسی طرح سے حضرت جی کی گفتگو سنتا ہوں، اور ظاہر ہے میری کیفیت بھی اسی طرح سے ہوتی ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں، تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333 4955 اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv. اس پہ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں میل کیجیے گا. آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی، اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں عبد الرحیم مشرف القریشی مدینہ منورہ سے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں. یہ میں نے اس طرح سے لکھا، انہوں نے یہ شاید کوئی خان صاحب تھے اور انہوں نے اپنی اردو میں لکھا تھا. وہ کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ شرک اکبر اور شرک اصغر کس عمل سے واقع ہوتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی، شرک ہے، اس میں اکبر کیا اور اصغر کیا. آپ کسی کو گولی مارتے ہیں، گولی ہے، نقصان کرے گی، چھوٹے بور کی ہو یا بڑے بور کی. بالکل صحیح. شرک اکبر یہ ہے جیسے واضح بعض قومیں اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتی ہیں. صحیح. جیسے اہل کتاب نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. بالکل ٹھیک. تو بیٹا بنانے سے بیٹا باپ کی ہر صفت میں شریک ہوتا ہے. جو اوصاف باپ میں ہوتے ہیں وہ بیٹے میں ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. انسان کا بیٹا انسان ہے، اور جن کا بیٹا جن ہے، جانور کا بیٹا جانور ہے. جو خصوصیات اس میں ہیں کم یا زیادہ اس میں بھی ہیں. یا بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر لینا کہ جی یہ اللہ نے اس کے سپرد کر دیا، زندگی یہ دیتا ہے، یہ بت رزق دیتا ہے. یہ تو صاف، اسے شرک جلی بھی کہتے ہیں، واضح. صحیح. شرک اکبر بھی ہو گئے. دوسرا ایک شرک ہے جو ہم غیر شعوری طور پر بھی کر جاتے ہیں. کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن امیدیں غیر اللہ سے وابستہ کرتے ہیں. بالکل صحیح.
ہمیں توقع ہوتی ہے کہ فلاں قبر پر دیگ چڑھائیں گے تو یہ کام ہو جائے. صحیح. اگر صحیح طریقہ ہم کرتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ولی اللہ کی قبر ہے تو اس پر جائیں بیٹھیں, اس جگہ برکات ہوں گی, دعا اللہ سے کریں. بے شک. یہ فرق ہو سکتا ہے جیسے ہم جہاں دعا کریں یا مسجد میں جا کر کریں تو جگہ بدلنے سے برکات میں فرق پڑ جائے. اسی طرح روضہ اطہر پہ جا کے کریں تو اور بات ہوگی, لیکن روضہ اطہر پہ بھی مانگیں گے اللہ سے. بالکل ٹھیک. یہ جو ہمارے نعت خانوں نے رواج ڈال دیا ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کا, یہ بڑا ہی غلط رواج ہے. صحیح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سکھایا ہے کہ ہر چیز اللہ کی راہ میں دو. صحیح. بالکل صحیح. دینے پہ زندگی کا مدار ہے, لینے پہ نہیں. اللہ اکبر. تو بارگاہ رسالت مآب میں جا کر آپ صرف درود شریف پڑھ لیں تو ساری دعائیں آ گئی. سبحان اللہ. صلاۃ و سلام پڑھ لیں بارگاہ عالی میں حاضر ہو کر تو ساری حاجات. لیکن اگر پھر بھی آپ کو تسلی نہیں ہوتی, حاجات مانگنی ہے تو مانگیں اللہ سے. اللہ اکبر. بالکل ٹھیک. تو جب بارگاہ رسالت میں یہ ہے تو باقی مزاروں مقبروں پیروں پر کیا ہوگا. صحیح. بالکل ٹھیک. تو یہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. فلاں کی نیاز پکاؤ تو بیماری ٹھیک ہو جائے گی, فلاں کی دیکھ دے دو, تو اس طرح کے جو کرتے ہیں جسے ہم شرک سمجھتے ہی نہیں لیکن وہ ہوتے شرک ہیں. بالکل ٹھیک. اسے شرک خفی کہتے ہیں یا آپ شرک اصغر کہہ دیں. صحیح. لیکن ہوتا شرک. شرک اللہ کی ذات یا صفات میں کسی طرح سے کسی بھی اللہ کے علاوہ دوسرے نبی رسول بت ولی کسی کو بھی اس میں شریک سمجھیں کہ یہ بھی کر سکتا ہے تو یہ شرک میں آ جائے گا. بالکل ٹھیک بات ہے. حضرت جی اگلا سوال یاسمین ہے راولپنڈی سے. ان کے 3 سوال ہیں. پہلا ہے کہ اگر حافظ قرآن کو قرآن پاک بھول جائے اور عمر بھی زیادہ ہو, یاد کرنے کی کوشش کے باوجود یاد نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ اس کا پہلے جواب دے دیجیے پھر میں. گزارش ہے جی, قرآن کریم کو یاد کر کے بھولنا بہت سنگین جرم ہے. ٹھیک ہے. بھولتا اس لیے ہے کہ بندہ لاپرواہی کرتا ہے, منزل نہیں پڑتا, ادھر توجہ نہیں دیتا, برسوں نہیں دیتا, بھول جاتا ہے, اور یہ بہت بڑا جرم ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ جسے یہ خدشہ ہو کہ یاد کر کے بھول جاؤں گا وہ حفظ نہ کرے بلکہ ترجمہ تفسیر اس طرف توجہ دے, وہ بھی تو قرآن ہی ہے. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. بجائے حفظ کرنے کے ترجمہ یاد کرے, تفسیر یاد کرے, اس کی فضائل دیکھے. اور اگر بھول گیا ہے, یاد کر لیا تھا بھول گیا تو اب اس کے ذمہ ہے کہ یاد کرتا رہے خواہ ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. وہ تو عمر کا تقاضا ہے, لیکن یہ چھوڑے نہیں, یاد کرتا رہے. بالکل صحیح. الف لام میم سے لگے سورہ فاتحہ سے لگے والناس تک یاد کرتا چلا جائے, پھر شروع کر دے تو اللہ کریم معاف فرمانے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا ان کا سوال ہے کہ قطع تعلق سخت گناہ ہے, مگر انسان کا اگر کسی سے ملنے کو جی نہ چاہے عزیز و اقارب میں تو پھر کیا کرے؟ نہیں, ہوتا ہے قطع تعلق بھی ہوتا ہے. ناراضگی وہاں ہوتی ہے جہاں کچھ بندے کو امید ہو, دعویٰ ہو, محبت ہو. بالکل صحیح. وہاں ناراضگی, دشمن سے ناراض ہونے کا تو کوئی تصور نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لیکن ہر چیز کی لمیٹیشن ہے, حدود ہے. صحیح. بالکل صحیح. ہو سکتا ہے آپ خفا ہو گئے, میاں بیوی 2 دن نہ بولیں, آپس میں کیا فرق پڑتا, لیکن بالآخر رشتہ تو نہیں ٹوٹا. صحیح. ایک دن میں غصہ اتر جائے گا, 2 میں اتر جائے گا. بالکل ٹھیک. زندگی تو مل کے گزارنی ہے. تو یہ جو ہم اصل انتہا پسند ہو گئے ہیں. ہم اگر دوستی بھی کرتے ہیں تو آخری انتہاؤں تک, اور ناراضگی بھی کرتے ہیں تو دشمنی تک چلے جاتا ہے. بالکل. درمیان میں ایک راستہ ہے اعتدال کا. بالکل ٹھیک. اس میں ہو سکتا ہے کچھ دن آپ کی بول چال کسی دوست سے, کسی بھائی سے, کسی رشتہ دار سے, میاں بیوی کی آپس میں رک جائے, کوئی حرج نہیں, پھر رجوع کر لیں, پھر شروع کر لیں. صحیح. ایک دن میں غصہ اتر جائے گا, 2 میں, 3 میں, آخر کیا آ رہے گا. بالکل صحیح. یہ بات پختہ ذہن نشین ہو کہ جن لوگوں کے ساتھ جن کے حقوق ہیں, والدین ہیں, اولاد ہے, بہن بھائی, رشتہ دار ہیں, پھر قوم ہے, ملک ہے, ان کے حقوق ہیں ہم پر. صحیح. ہم ناراض ہو کر ان حقوق سے بری نہیں ہو سکتے.
وقتی طور پر انسان ہے، اسے غصہ آ گیا، 2 دن اس نے کہا میں نہیں پرواہ کروں، لیکن پھر اپنی جگہ پر آ گیا. بالکل صحیح. جن لوگوں کے حقوق ہیں آپ پہ، ان سے آپ قطع تعلق نہیں ہو سکتے، نہیں کر سکتے. وقتی طور پر نارازگی، وہ ناراضگی کا اظہار کر دینا، کوئی بات بری لگ جانا، اس کا اظہار کر دینا. اللہ کریم. بالکل صحیح. انہی کا یاسمین راول پنڈی سے جو ہے، انہی کا تیسرا سوال ہے کہ غیبت اور چغل خوری، اس سے متعلق کیا احکامات ہیں اور ان میں فرق کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ آپ کسی کے عدم موجودگی میں اس کے عیب گنوائیں. ٹھیک ہے. اور واقعی وہ عیوب اس میں ہوں. ٹھیک ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں. ایک جو بندہ جھوٹ بولتا ہے یا چوری کرتا ہے یا دھوکہ کوئی غلط کام کرتا ہے اور وہ سچ ہے، تو اس کی پیٹھ پیچھے آپ لوگوں میں وہ بات کرتے ہیں، یہ غیبت. صحیح. مطلب بات سچ ہے، بات لیکن وہ موجود نہیں ہے. لیکن وہ موجود نہیں ہے جس کے متعلق ہے، تو یہ غیبت ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ بات ہی سچی نہیں ہے، آپ نے ویسے سنی سنائی، تو یہ بہتان ہے. ٹھیک ہے، یہ بہتان ہے. آپ نے کہا کہ وہ بندہ اس طرح کرتا ہے اور وہ بات سچی نہیں ہے، آپ نے سنی سنائی کر دی، تو یہ بہتان ہے. صحیح صحیح. چغل خوری یہ ہے کہ آپ کسی کے عیب اس سے چھپ کر کسی اس کے متعلقہ بندے کو جو اس کا نفع نقصان اسے جا کر بتائیں. صحیح. یا معاشرے میں عام کریں کہ اس کی رسوائی ہو. بالکل صحیح. تو یہ دونوں چیزیں بہت سخت جرم ہیں. صحیح. اگر کسی میں واقعی عیب ہے تو اس کے سامنے بات کریں کہ بھئی یار یہ بندہ ایسے کرتا ہے. صحیح. تو بات ہے. بالکل ٹھیک. شاید وہ اپنی اصلاح کر لے یا لوگ اسے منع کریں. تو عیب ہو اور پشت پیچھے بیان کیا جائے تو یہ غیبت ہے. اس میں عیب ہی نہ ہو اور بندہ بیان کرے تو یہ بہتان ہے. اور چغل خوری یہ ہے کہ کسی کی کمزوریاں آپ اس کے متعلقہ لوگوں کو جا کر یا عوام کو جا کر بتائیں، جیسے اس کی رسوائی ہو. جس سے اس کی رسوائی ہو. تو یہ سارے عمل سخت منع ہے. سخت منع. سیدھی بات ہے اسلام میں، جو بات ہے اس کے سامنے کرو، شاید اس کی اصلاح ہو جائے. یا آپ کے پاس، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو سنے وہ آگے بیان کرے. بالکل ٹھیک. بلا تحقیق انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو بات سنی آگے بیان کر دی. اچھا، جو سنی آگے بیان کر دی، اس کی تصدیق نہیں کی تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. اللہ اکبر. اور یہ تو اکثر ہوتا ہے، ہوتا ہی ہے. اس کو آپ نکال دیں تو پیچھے سچ رہ جائے. پیچھے. اللہ اکبر. حضرت جی، آخری سوال وقفے سے پہلے شامل کرتے ہیں آصف بہاولپور سے. یہ سوال پہلے بھی ہم شامل کر چکے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے آپ تھوڑا سا اس میں ان کی بھی رہنمائی کر دیجئے. وضو کے بغیر قرآن پاک کو چھوا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے ارشاد ہوا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یعنی بغیر طہارت کے اسے کوئی مس نہیں. اور یہ آیہ کریمہ فرشتوں کے حق میں ہے. صحیح. یعنی قرآن لوح محفوظ میں ہے اور وہاں اسے بغیر فرشتوں کے یا پاکیزہ وجودوں کے کوئی نہیں چھو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اب مطہرون کا جو علماء نے لکھا تو انہوں نے ہماری تمام متقدمین کی کتابوں میں طہارت ہی کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. یہ تو جب ہم نے اردو میں لکھا تو طہارت کا ترجمہ وضو کر دیا. بالکل ٹھیک. طہارت کیا ہے؟ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ جہاں مسجد قباء کا ذکر ہے تو وہاں ارشاد ہے کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ متطہر ہیں، واللہ یحب المتطہرین، کہ وہ ہر وقت طہارت میں رہتے ہیں اور اللہ طہارت میں رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں. بالکل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا، اہل قباء سے جو مسجد قباء کے نمازی تھے، کہ تم کیا کرتے ہو، تمہیں اللہ نے متطہرین کہا. انہوں نے کہا جی ہم جب بھی رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو ہم استنجا پانی سے کرتے ہیں. صحیح. بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب جو میں سمجھتا ہوں اور جس پر میرا عمل ہے کہ پانی سے طہارت کی ہوئی ہو تو قرآن کریم کو چھو بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اگر آپ نے رفع حاجت کیا اور مٹی کے ڈھیلے سے یا ٹشو سے یا کسی چیز سے تو طہارت تو ہو گئی، لیکن وہ اس زمرے میں نہیں آئے گی کہ آپ قرآن کو چھوئیں. بالکل ٹھیک. پانی سے کر لی
تو پھر آپ چھو تو سکتے پھر آپ چھو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. طہارت ہوگی. اب یہ طہارت ہے. اردو جن لوگوں نے ترجمہ کیا انہوں نے ترجمہ وضو لکھ دیا جو میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. بالکل صحیح. لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کا سبب بن گیا. ٹھیک ہو گیا. عزیز جی ایک وقفے پہ جانا ہے. ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجئے 0333495521. اور اسی طرح سے اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. کوئی بھی آپ کا سوال ہو کسی بھی قسم کا ہو اس پروگرام میں ضرور بھیجیے اور آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے, حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر سا کمرشل بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. انہوں نے اپنا نام اور شہر کا نام تو نہیں لکھا, لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی امیر آدمی کسی غریب شخص کو عمرہ کروا دے تو یقیناً اس پہ حج لازم ہو جاتا ہے, اور اگر اس کے پاس حج کی استعداد نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ نہیں, وہ جو کوئی آدمی کروائے اس سے لازم نہیں ہوتا. جو اپنے اخراجات پہ جا کے کرے اس پہ علماء کہتے ہیں کہ اس کی آنے جانے کی استعداد تو ثابت ہو گئی. صحیح. لہذا وہ حج کرے. ٹھیک ہے, کیونکہ حج فرض ہوتا ہے جب آنے جانے کی استعداد ثابت ہو جائے. اس استعداد میں ہے کہ گھر سے فرصت اتنی ہو, کوئی گھریلو مجبوریاں نہ ہو, صحت ٹھیک ہو, اخراجات آنے جانے کے اور گھر والوں کے دے کے جائے, کوئی راستے میں کسی خطرے دشمنی کا کوئی اندیشہ نہ ہو. تو جو اپنے پیسے خرچ کر کے عمرے پہ جاتا ہے تو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے. بالکل. اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں دوبارہ نہیں آ سکوں گا تو صبر کر جائے اور کچھ دیر اور تھوڑا سا سرمایہ جمع کر کے حج پہ چلا جائے. لیکن اگر کوئی کروا دے تو پھر کوئی کروا دے تو وہ یا جس طرح سے آج کل یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ انعامی ٹکٹ کسی بھی حوالے سے وہ عمرے کی ٹکٹ والا تو جو ہے اس کے کیا حج ہے, مطلب اس کا کوئی فائدہ, اس کا کوئی حرام کے پیسے کا کوئی فائدہ. یہ محض ایک پکنک ہے. نہیں, پکنک بھی نہیں ہے, جرم ہے, گستاخی. اچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک بندہ بڑے دور سے آئے گا, اس کے بال پریشان ہوں گے, لباس پراگندہ ہوگا اور اس پہ سفر کی گرد جمی ہوگی اور بڑے درد سے پکارے گا اللہم لبیک اللہم, اس سے کوئی جواب نہیں آئے. عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس کا کھانا پینا لباس اخراجات حرام کیوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ جو جوئے میں جاتے ہیں یہ تو جوا ہے. اچھا, ایک تو جوئے میں جاتے ہیں, ایک وہ جیسے کرت کا مقابلہ ہوا, اب کرت کا مقابلہ جس نے جیت لیا اس کو عمرے کی ٹکٹ دے دی. اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ وہ کن وسائل سے دیتے ہیں. اگر وہ چندہ ہی کر کے دیتے ہیں تو وہ بھی جوئے ہی ہے. وہ بھی جوا ہے. بالکل صحیح ہے. یا تو کوئی بندہ اپنے پاس سے دے, کوئی ادارہ اپنے مال سے دے, وہ تو ایک بات. صحیح. لیکن اگر وہ بھی چندہ ہی کر کے دیتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے پیسے گئے, ایک کا کام ہو گیا. جوا تو یہی ہوتا ہے. بالکل بالکل صحیح. اور میں نہیں سمجھتا کہ عبادات کو اس طرح لاٹری میں ڈالا جائے. عبادت ہے, اس کو عبادت ہے, اس کے اپنے قاعدے ضابطے ہیں. اللہ یہ ویسے ہی جرم ہے جیسے عیسائیوں یہودیوں نے عبادات کو بھی آمدن کا ذریعہ بنا لیا ہے. بالکل. انہوں نے بھی عمرے کے ٹکٹ دے کر اصل میں تو خود پیسے کماتے ہیں منور بھائی. صحیح. اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں. پیسے تو آ گئے نا, جب ایڈورٹائزمنٹ ہو گئی, بہت سی چیزیں بک گئی تو پیسے تو اپنی کماتے. بالکل صحیح. یہ میری رائے میں یہ درست نہیں ہے. اور اس میں یقیناً پیسے کماتے ہیں, اس میں کوئی عبادات کی توہین ہے. بالکل صحیح. اس پہ لوگ خوش نہ ہوا کریں, یہ دین کی توہین ہے اور اسے اجتناب کرنا چاہیے. امجد حبیب ہیں راولپنڈی سے, یہ کہتے ہیں کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ دل سے اور دماغ سے تمام طرح کے برے خیالات نکل جائیں اور دل اللہ پاک کے راستے پر چل پڑے. بڑی آسان سی بات ہے. ذکر قلبی سیکھیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں. بدن کا بال اور ایک ایک سیل اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا انشاءاللہ.
بالکل صحیح. یہ کہنا کہ میں فرشتوں کی طرح بن جاؤں یہ ممکن نہیں ہے. صحیح. انسان انسان ہی رہتا ہے اور اسے ساری زندگی بدی کا دفاع کرنا پڑتا، لیکن اللہ سے دفاع کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ شیطان آپ کا جو ہے وہ چھوڑ دے گا آپ کو، وہ آپ کے پیچھے لگا رہے گا، لیکن آپ اس سے مغلوب نہیں ہوں گے. آپ کے دل میں اللہ کا ذکر ہوگا، بال بال میں اللہ کی روشنی اور نور ہوگا، تو قوت دفاع بڑھ جائے گی، مقابلہ جاری رہے گا. صحیح. مقابلہ پھر بھی ہوتا رہے گا. مقابلہ کرنا ہے. صحیح. تا دم واپسی. بالکل صحیح. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. جب یقین کی آخری حدوں یعنی موت سے نہ گزر جاؤ تب تک اللہ کی اطاعت خلوص سے سبحان کرتے اللہ. رہو. سبحان اللہ. یہی تو آزمائش ہے، یہ تو ختم نہیں ہوتی. اللہ اکبر. لیکن ایک قوت آ جاتی ہے، بندہ اس سے مغلوب نہیں ہوتا. کہیں کوئی کوتاہی ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے. صحیح. ذکر قلبی سیکھیں، اللہ کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیدہ سرفراز لاہور سے یہ کہتی ہیں کہ آپ کے پروگرام میں زیادہ تر سوال تصوف سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. میرا بھی ایک سوال ہے اور وہ یہ کہ کشف اور وجدان میں کیا فرق ہے؟ بیٹے گزارش یہ ہے کہ ہمارا پروگرام بھی بیسیکلی تصوف کے موضوع پہ ہوتا ہے اور ہم ہیں بھی الحمدللہ صوفی. تو جس سبزی والا سبزی بیچے گا، سبزی والا تو گوشت نہیں بیچے گا، قصاب سبزی نہیں بیچے گا. صوفی تصوفی کو بحث کرے گا. بالکل صحیح. فقہی بحثوں میں اور دوسری چیزوں میں نہیں پڑے گا. تو اس لیے ہمارا قصور نہیں ہے، یہ دکان ہی تصوف کی ہے، یہاں سودا تصوف کا ہی ملتا ہے. کشف ہوتا ہے کسی چیز کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا جائے اور آدمی اسے دل کی آنکھوں سے دیکھ لے، اسے کشف کہتے. صحیح. ظاہری آنکھ سے دیکھنا تو عام بات ہے، بعض چیزیں ظاہری آنکھ سے پوشیدہ اور اللہ کریم دل کی آنکھ سے دکھا دے تو وہ کشف ہوتا ہے. صحیح. کچھ نظر نہ آئے لیکن ایک پختہ یقینی بات اللہ کریم دل میں ڈال دیں جو شریعت کے عین مطابق بھی ہو، شریعت کے خلاف نہ، اور اس پہ اتنا یقین ہو جائے کہ بندہ اس پہ عمل کر گزرے. یہ وجدان. اچھا، یعنی کہ وہ دیکھی نہ ہوں لیکن یقین اس حد تک ہو. یقین جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ ہوا کہ بیٹے کو دریا میں ڈالو، انہوں نے ڈال دیا. صحیح. ٹھیک. اب انہیں وہ کشف نہیں تھا لیکن وجدان، لیکن دل میں وہ بات آئی. صحیح. صحیح. انہوں نے ڈال دیا دریا میں. سبحان کتنی اللہ. بڑی بات. سبحان اللہ. اپنے لخت جگر کو، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو انہیں یقین، اتنا پختہ یقین اس پہ تھا نا. سبحان اللہ. جو بات مشکوک ہوتی ہے یا اس میں غلطی ہوتی ہے وہ دل کو یقین نہیں ہوتا، اس میں کھٹ رہتی ہے، کروں یا نہ کروں. صحیح. بالکل ٹھیک. جو بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں، وہ کر گزرتا ہے. تو نظر کچھ نہ آئے، بات دل میں یقینی آ جائے شریعت کے مطابق. صحیح. کیونکہ کوئی وجدان شریعت کے خلاف، وہی الہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اس کے خلاف کسی کو نہ کوئی کشف ہوگا نہ وجدان. کشف کو بھی شریعت پہ پیش کرنا پڑتا ہے. اگر شریعت کے مطابق ہے تو درست ہے، شریعت سے ٹکراتا ہے تو شریعت درست ہے، آپ کو کشف میں دھوکہ لگا. بالکل ٹھیک ہے. ہوتا کشف بھی درست ہے، سمجھنے والے یا دیکھنے والے کو دھوکہ. بالکل صحیح. ہوتا وجدان بھی سڑانے صحیح ہے، لیکن کبھی ہمیں اپنی کمزوریوں کی وجہ سے دھوکہ لگ جاتا ہے. تو دونوں کو شریعت پہ پیش کیا جائے گا. صحیح. شرعی دائرے کے اندر ہیں تو ضرور. پھر ٹھیک ہے. بالکل صحیح. عبدالاحد ہیں ملتان سے، یہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی شخص اپنی مرضی سے بھی روحانی سلسلے کا شیخ بن سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے محنت اور مجاہدہ کر کے، یہ نصیب کی بات ہوتی ہے. گزارش یہ ہے کہ نصیب تو ہر چیز میں پہلے ہے، ہر کام میں، دنیا کو یا آخرت. لیکن مجاہدہ اور محنت سے زیادہ خلوص میٹر کرتا ہے. خلوص کا معیار کیا ہے؟ پھر جس طرح باپ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے اسی طرح مشائخ آگے مشائخ مقرر کرتے ہیں. بغیر شیخ کے کوئی شیخ بن نہیں جاتا، بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. والد ہوتا ہے تو آگے اولاد ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. جس طرح سلسلہ نسب چلتا ہے اسی طرح بہت سے لوگ ایک شیخ کے پاس سیکھتے ہیں، لیکن سارے شیخ نہیں بن جاتے، چند بھی نہیں بنتے. بعض اوقات ایک کے بعد ایک ہی رہتے ہیں، بعض اوقات 2-4 ہو جاتے ہیں. جن لوگوں میں وہ استعداد اور ان کا خلوص کی گہرائی کتنی ہے
محنت کتنی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اچھا ایک اور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے تو انہیں توفیق عمل دیتا ہے نا، چن کر براہ راست کسی کے سر پہ بٹھا نہیں دیتا، مطلب انہیں چن کے انہیں توفیق یہ عمل جو دے دیتا ازل ہے۔ سے چن لی گئی مخلوق یہ صرف انبیاء ہیں صحیح۔ علیہ الصلوۃ والسلام، نبی تخلیقی نبی ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد بندے کا اختیار اور دخل اس میں رہتا ہے۔ صحیح، کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے حکومتیں دے دی، اقتدار دے دیا، لیکن انہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کیا، بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے تو چن لیے تھے لوگوں کو انصاف دینے کے لیے۔ اسی صحیح، طرح جس بالکل طرح صحیح۔ ظاہری حالات کو آپ سمجھتے ہیں، اسی طرح ایک باطنی حکومت کو بھی دیکھ لیجئے۔ بالکل ٹھیک ہے، شیخ کی بھی ایک ڈومین ہوتی ہے، ایک اس کا بھی حد ہوتی ہے، ایک حد تک اس کی صحیح۔ مداخلت ہوتی ہے۔ اب وہ جب شیخ بن جاتا ہے تو کیا لوگوں سے دولت سمیٹنا شروع کر دیتا ہے، یا لوگوں کے حقوق مارنا شروع کر دیتا ہے، یا حق ادا کیا کرتا ہے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بعض لوگوں کو ہم بڑا متبرک سمجھتے ہیں لیکن اندرون حال ان کا بہت خراب ہوتا ہے۔ بعض صحیح۔ لوگوں کے بارے ہماری رائے اچھی نہیں ہوتی لیکن اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوتے ہیں، بے شک، کوئی شک ہماری اپنی رائے بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن بننے کا سلیقہ یہی ہے کہ کسی شیخ کی وراثت میں کوئی شیخ ہی نامزد کرتا ہے تو شیخ بنتا ہے، کوئی اس کی تربیت کرتا ہے، وہ بالکل سمجھتا ہے کہ اب یہ اس قابل ہے کہ اسے شیخ بنایا جائے تو نامزد کیا جاتا ہے جی جی شیخ کو، بالکل نامزد صحیح، کیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ شیخ کی ایک نظر ہوتی ہے کہ جس سے وہ پرکھ کے جی ہاں، تو پھر وہ نامزد کرتا ہے، مطلب یہ ایک اوکھا کام ہے، بہت مطلب خاص مشکل کام ہے جی۔ اب ہمارا سلسلہ الحمدللہ حضرت رحمۃ اللہ کی زندگی میں بین الاقوامی سطح پر تھا، بالکل ٹھیک، بعد میں بہت زیادہ نشر ہوا لیکن کوئی سارا ہماری محنت نہیں ہے، ایک دفعہ بین الاقوامی سطح پہ چلا گیا۔ صحیح، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وصال سے 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے 3 بندے نامزد کر دیے، ایک میں تھا 2 اور، لیکن شرط لگا دی کہ یہ 2 بھی جو ہیں یہ اس ایک کے تابع رہیں، بالکل صحیح، بالکل صحیح، اس کے پاس انہیں آنا پڑے گا، روحانی بیعت یہ نہیں کرا سکتے، جتنی محنت لوگوں کو کرائیں گے تو آخر روحانی بیعت کرانے کے لیے اس کے پاس آنا پڑے گا۔ صحیح، اور اس کے بعد اس میں اضافہ ہے کہ اس کے بعد اگر کسی کو اس سلسلے میں شیخ بننا ہے تو وہ اس کی مرضی سے بنے گا، اس کی مرضی کسی کو بنائے نہ بنائے تو نہ بنائے، صحیح، بالکل صحیح، وہ اقتباس سبحان اس میں چل اللہ، رہا سبحان ہوتا ہے۔ فیس بک میں بھی کسی نے لگا دیا، میں اگلے دن بھی دیکھ رہا تھا، پنجابی میں ہے اللہ، صحیح، تو فیس بک میں چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، تو یہ اس طرح کی چیزیں بالکل روئے صحیح۔ زمین پر ایک بندے کو نامزد کر دی، صحیح، بالکل صحیح، تو وہ ان کی نظر انتخاب، ان کا اپنا معیار، اور من جانب اللہ کتنا خلوص، اس میں کتنی گہرائی، پھر محنت اللہ مجاہدہ حافظ، کتنا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، رہی اللہ کی ذات ہو تو جانتا ہے، وہ توفیقیں بھی وہی عطا کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ عزیز جی وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ پروگرام کا وقت آپ کے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv۔ کوئی بھی سوال ہو، کسی بھی قسم کا سوال ہو، آپ ہمیں بھیجیے، ہم عزیز جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا